اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ عبادت کہتے کسے ہیں، چونکہ عبادت کا ایک واسطہ حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کی ذات سے ہیں، اور ایک عبادت جسے حقوق العباد جس کا واسطہ مخلوق سے ہے۔ اب عبادت حقوق اللہ کی صورت میں کی جائے یا حقوق العباد کی صورت میں کی جائیں، ان سارے عابدوں سے، ان سارے زاہدوں سے، ان سارے تقویٰ کرنے والوں سے قرآن کا قلبی یہ مطالبہ تھا، اور آج بھی یہ مطالبہ ہے، اور صبح قیامت تک یہ مطالبہ رہے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو داخل ہو جاؤ اب اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت کی ذات پاک یہاں یا ایھا الناس کہا ہوتا کہ اے لوگو داخل ہو جاؤ اسلام میں، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں، تو بات سمجھ میں آ جاتی، بات سیدھی ہو جاتی کہ یہاں بے ایمانوں کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے، پر یہاں آمنو کہہ کر، ایمان والا کہہ کر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایمان لے آئے ہوں، اس لیے کہ ایمان یہ نماز کا نام نہیں، ایمان زکوٰۃ حج استطاعت کا نام نہیں، بلکہ ایمان نام ہے رسول اللہ سے سچا عشق کرنے کا، نبی کی سچی محبت کا۔ تو نبی سے جو سچی اور پکی محبتیں کر رہے ہیں، نبی سے جو سچا عشق کر رہے ہیں، ان عشق والوں سے اللہ ارشاد کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ معزز سامعین حضرات، اب ایمان کہتے کسے ہیں؟ یہ ایمان ہے کیا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بدع و سبعون شعبہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ ایمان کی 70 نشانیاں۔ جو ایمان والا ہوگا اس کے اندر یہ 70 نشانیاں ہوگی۔ اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 70 نشانیوں میں، یہ جتنی 70 نشانیاں ہیں، ان 70 نشانیوں میں فافضلھا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 70 نشانیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سرکار کہتے فافضلھا، ان میں جو سب سے افضل ہے، ان میں جو سب سے اعلیٰ ہیں، ان میں جو سب سے عرفا ہیں، سرکار فرماتے ہیں قول لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو 70 شاخیں ہیں، ان 70 شاخوں میں سب سے افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا جائے۔ مگر دوستو، اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں، کون ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ سب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، سب کہتے ہیں۔ مگر انہی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جسے معبود مانتے ہیں اسی کو مانیں۔ کبھی کبھی یہ میلیریا اور وہ جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمرہ ہوتا ہے، آنکھیں پیلی۔ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر یہی اللہ کے سوا جو کسی کو معبود نہیں مانتا، کمرہ ہونے کی بنیاد پر کہاں گیا؟ کسی کو اولاد نہ ہوئی تو نہ جانے کہاں کہاں۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے انسان کا یہ ایمان کامل ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم شفا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، اور پھر کہے لا الہ الا اللہ، پھر کہے لا الہ الا اللہ، تب جا کر اور اسی لیے جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اچھا، اب کہیں آپ یہ بھی مت سمجھ لینا کہ تعویذ کے ذریعے شفا ملے۔ تعویذ ایک الگ شے ہے، دعا ایک الگ شے ہے۔ ارے دوستو، مجھے بتاؤ، ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں، مگر کیا پانی پیاس بجھاتی ہے؟ پانی کے ذریعے پیاس بجھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرا رب نہ چاہیں
تو سمندر کے سمندر، دریا کے دریا پی جاؤ۔ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے جو 10 عذاب کو بیان کیا ہے، ان میں سے 3 سزائیں بے نمازی کو دنیا میں دی جائے گی۔ 3 سزائیں دنیا میں، اس میں سب سے پہلی جو سزا ہے کہ مرتے وقت وہ پیاسا جائے گا، مرتے وقت وہ پیاسا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب اسے چاہے آپ مد پلا دو، مرنے والے کو زمزم پلا دو، مگر امام الانبیاء نے کہا وہ پیاسا جائے گا تو بس اسے کچھ بھی پلاتے رہو، یہ رب کے طرف سے عتاب ہے، وہ دنیا سے پیاسا ہی جائے گا، پیاسا ہی جائے گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پانی پیاس نہیں بجھا دی، پانی کے ذریعے پیاس رب بجھاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کی دوا میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ شفا مل جائے، مگر اس دوا کے ذریعے میرا رب اس میں شفا رکھ دیتا ہے، اور میرا رب ہی ہے جو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ ہم اگر تعویذ پہن کر بخار کو دفع کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں مانتے کہ تعویذ نے مٹا دیا۔ ارے ہمارا عقیدہ کل بھی یہ تھا، ہمارا عقیدہ آج بھی یہ ہے، تعویذ کے ذریعے شفا اللہ نے عطا فرمائی، تعویذ کے ذریعے شفا اللہ نے عطا فرمائی۔ تو دوستو، لا الہ الا اللہ فافضلها لا الہ الا اللہ، سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں، ان 70 شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اور جس نے اس یقین کے ساتھ، اس وشواس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت یاب رکھنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیاس بھوک مٹانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمیں سلامتی بخشنے والا نہیں، اس عقیدے اور وشواس کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ادخل الجنہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس یقین کے ساتھ، اس وشواس کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ادخلو فی الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے جنت۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں، جس میں سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے، قول لا الہ الا اللہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ان 70 شاخوں میں سب سے افضل و اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ادنیٰ، اس میں سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے، سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ ادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق، سرکار فرماتے ہیں کہ ادنا شاخ یہ بھی ہے کہ ایک ایمان والا راستے سے گزر رہا ہو، ایک ایمان والا راستے سے گزر رہا ہو، بیچ میں پتھر آ جائے اور وہ ایمان والا اس پتھر کو لے کر ایک دوسری سائڈ پر ہٹا دے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی سرکار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ او ادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق،
کہ راستے سے پتھر کو ہٹا لینا، مگر اللہ اکبر، اللہ رحم کرے آج کے مسلمانوں پر کہ پتھر سائٹ میں ہو تو لات مار کر اسے بیچ میں چھوڑ کر جائے۔ مسلمانوں کی ایک پہچان کبھی یہ بھی ہوتی تھی، ایک عیسائی بازار سے گزرا، اسے ٹھوکر لگی تو وہ عیسائی اپنے ساتھی کو کہتا ہے آج لگتا ایسا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، یعنی کہ کل مسلمانوں کی یہ پہچان تھی، مسلمانوں کی یہ اولکھان تھی، مسلمانوں کو اس عزت اور شان کی نظر سے دیکھا جاتا کہ جس راستے پر ٹھوکر لگے تو لوگ سمجھے کہ مسلمان کا یہاں سے گزر نہیں ہوا، مسلمان تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ مطلب کیا؟ تو وہ عیسائی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس گلی سے گزرا ہوتا تو بیچ والا پتھر ایک سائٹ پہ ہوتا، ایک سائٹ پہ ہوتا۔ گویا کہ یہ مسلمان کی پہچان کہ لوگوں کو اذیتوں سے بچائیں، لوگوں کو پریشانیوں سے بچائیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اسلام نام ہے، اسلام نام ہے لوگوں کو راحتیں پہنچانا، اسلام نام ہے لوگوں کو سکون پہنچانا۔ اور دیکھیے پھر سرکار کیا فرماتے کہ الحیا، الحیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا یہ بھی مسلمان کا سوا ہے، شرم، الحیا یہ بھی مسلمان کا سوا ہے۔ تو دوستو ہم مسلمان ہیں، ہم عالم دنیا میں ذلت اور رسوائی سے جو لوگ ہمیں ذلت کی نظر سے، رسوائی کی نظر سے جب ہمیں دیکھا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ مطالبہ ہے، قرآن پاک میں اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کام نہیں بنے گا، ایمان والے ہیں تو داڑھی اور ٹوپی رکھ لینے سے کام نہیں بنے گا، ہم ایمان والے ہیں تو صرف نماز پڑھ لیں گے تو کام نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں کردار مصطفیٰ کو بھی اپنانا پڑے گا، کردار نبی کو بھی ہمیں دکھلانا پڑے گا، اس لیے کہ کردار نبی جب امتی کا ایسا ہے تو غیر دیکھ دیکھ کر کہے گا کہ امتی کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا، نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہم ایمان والوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم داخل ہو جائیں پورے کے پورے اسلام میں۔ اور اسلام اسی کا نام ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے رہیں، لوگوں کے مدد روپ ہوتے رہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوستو یہ نہ سمجھے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے، سرکار نے کیا کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پہلا قدم بڑھاتا ہے تو سرکار کہتے ہیں کہ میری مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی جہاں ریاض الجنہ، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے روزے سے لے کر ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ مسجد نبوی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ تو ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ 50,000 درود پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ وہ مسجد نبوی کہ جہاں تو ایک رکعت نماز ادا کرے، اللہ
50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو میرا رب میری مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی افضل ترین عبادت ہے، یہ کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ مسجد نبوی جہاں تم ایک اعتکاف کرو، اللہ 50,000 اعتکاف کے برابر کی نیکی عطا فرمائے۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ پہلا قدم صرف پہلے قدم ہی پر نہیں بلکہ جتنے قدم چلتا جائے گا مسجد نبوی میں اعتکاف کا ثواب پاتا جائے گا۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا صرف ارادہ کر کے چل تو، اب چاہے تیرے چلنے سے اس کی مشکل آسان ہو کہ نہ ہو، مشکل آسان ہو کہ نہ ہو، مگر ہر قدم کے بدلے میرا رب مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا جائے گا اور اس کی مصیبت حل ہو جائے تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قدم کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہے، اس کی مصیبت دور ہونے کی بنیاد پر اللہ ذریعہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جنت کے دروازوں کو تیرے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کا یہ مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیاطین کی شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اب شیطان کی پیروی کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی جمعہ میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو حسن کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے مدد کے لیے تیار ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔